محترم سامعین و سامعات، لائق صد تقریم میرے معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین اس کائنات میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو بھیجتے رہے، اور پھر انبیاء میں سے بعض کو اللہ رب العالمین نے کئی قسم کے معجزات سے بھی نوازا۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو خرق عادت ہوتی ہے، جو انسانی عقل سے بالا تر کوئی چیز ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کئی معجزے عطا فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی معجزات دیے، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے کئی ایک معجزات عطا فرمائے ہیں۔ انہی معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء و معراج ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہی تھے، مدینے کی ہجرت کا ابھی حکم نہیں ہوا تھا۔ اس کے سن کے اندر بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس تک ایک سیر کروائی، جو اسراء تھا، زمین کا سفر تھا، اور پھر بیت المقدس سے لے کے ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا، اور پھر وہاں پر جنت اور جہنم کے کچھ مناظر اور اللہ رب العالمین سے ملاقات۔ یہ آپ کی زندگی میں ایک عظیم معجزہ۔ اور پھر معراج سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحائف کے ساتھ بھی نوازا گیا۔ یہ جو سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس پر ہمارے ہاں بعض لوگ جو نیچری جنہیں کہا جاتا ہے، ریشنلزم کے ماننے والے جو ہیں، وہ اس کو ایک خواب کا سفر کہتے ہیں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جس مقام پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو لفظ عبد کا استعمال فرمایا ہے، اگر ہم اس کو ڈکشنری کی زبان میں کھول کے پڑھیں تو ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ جسم مع الروح دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اور پھر اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر پر آپ سے اتنا بڑا اختلاف کیوں کیا؟ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو جہل ایک جگہ پہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں جب یہ سفر کر کے آیا، میں نے صحابہ کو اس کی خبر دی، تو ابو جہل اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر کے میرا استہزاء کر رہا تھا، کیونکہ انسانی عقل سے یہ باہر کی چیز تھی۔ اس دور کے سفر کے اندازوں کے مطابق اگر دیکھا جائے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر تھا، یہ تقریباً 40 راتوں کا سفر بنتا تھا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیلاً، ہم نے رات کے ایک حصے میں اپنے نبی کو یہ سفر کروایا۔
تو یہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر کے میرا استہزاء کر رہا تھا. تو جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ میں اس طرح یہ سفر کر کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں. تو ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم کئی مرتبہ شام جا چکے ہیں تجارت کی غرض سے، اگر آپ واقعتاً وہاں سے ہو کے آئے ہیں تو ہمیں مسجد اقصی جو ہے اس کی کچھ نشانیاں بتائیے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے اس بات کا مطالبہ کیا تو میرے ذہن سے مسجد اقصی کا جو ایک نقشہ تھا وہ محو ہو گیا، اور قریشی جو ہیں وہ مجھے جھٹلانے لگے. تو کچھ ہی دیر میں فجعل اللہ لی بیت المقدس، اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَفِخْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنْظُرُ إِلَيْهِ. میں نے اس کو دیکھ کر کے پھر ان کو اس مسجد کی جو کھڑکیاں انہوں نے مجھ سے ان کے متعلق پوچھا تھا میں ان کو بتا رہا تھا، اور وہ میرے سامنے بالکل واضح تھی. اللہ نے میرے لیے اس طرح اس کو میرے سامنے کر کے رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس بات کی خبر دی تو اس کے بعد کچھ مشرکین مکہ وہ وہاں سے خاموش ہو کے واپس چلے گئے. اگر یہ خواب کی ہی بات تھی تو اس پر اتنا سوال اٹھانا اور مشرکین مکہ کا اتنا شور و غل کرنا. اور آپ کے صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے کہا کہ ابو بکر صدیق کوئی شخص اگر اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں رات کے ایک حصے میں یہاں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا، کیا اس کو تسلیم کرتے ہو؟ کہا ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو کہنے والے کہنے لگے کہ یہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں. فرمایا اگر میرے دوست حضرت محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو میری عقل اس کو اگر نہیں بھی مانتی تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. کیونکہ جب رسول اللہ مان لیا، جب اللہ کا رسول تسلیم کر لیا تو آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات پھر جھوٹی تو ہو نہیں سکتی. انسان کی عقل جو ہے وہ ایک محدود ایک لمٹ تک کام کرتی ہے، اس سے آگے یہ نہیں چلتی، یہ جواب دے دیتی ہے. فرمایا اگر میرے پیغمبر اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں تو میں ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جب شروع ہوا تو آپ حتیم میں بیت اللہ کے اندر موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس سفر سے پہلے میرا شق صدر کیا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا اور میرے دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، میرے دل کو نکال کر کے. اور پھر میرے اس سفر کے لیے اللہ کی طرف سے ایک سواری براق کا انتظام کیا گیا. جب براق آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے اوپر سوار ہونے لگا تو وہ بدکنا شروع ہوئی. تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام براق کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ابی محمد تفعل ھذا، اے براق
کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کر رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے فما راکبک احد اکرم علی اللہ منہ، کہ آج جو شخصیت تیرے اوپر سوار ہونے جا رہی ہے اللہ کے ہاں اس سے بڑھ کر کے کوئی معزز نہیں ہے. یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر کے معزز شخصیت ہیں. صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں کہ فرمزہ عرقاً، کہ اس موقع پر براق کو پسینہ آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت اور شان براق نے جب سنا کہ اللہ کے ہاں آپ سے بڑھ کر کے کوئی معزز شخصیت نہیں ہے اور میں ایک طرح سے آپ کی شان میں یہ گستاخی کر بیٹھا ہوں، براق بھی پسینوں ہے، اس کو پسینہ آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور مسجد حرام سے لے کے بیت المقدس تک آپ نے اس کے اوپر سفر کیا. اور جب آپ بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر اس بات کی جو شرح ہے فتح الباری، اس میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس بات میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی تھی وہ سفر کے آغاز میں پڑھائی تھی یا واپس آتے ہوئے پڑھائی تھی. بہرحال یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انبیاء کی امامت فرمائی، اور انبیاء کی امامت کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے سب سے بڑھ کر کے شان اور عظمت والے ہیں. اور پھر یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مبارک کا آغاز ہوتا ہے جو معراج کا سفر تھا، جو اوپر کی طرف عرج یا عروج، عروج اوپر کو چڑھنا، سورہ النجم کے اندر جس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے. اور یہ سفر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرما رہے تھے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبریل مجھے لے کر کے آسمان دنیا پر پہنچے تو میرے لیے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. قیل من ھذا، پوچھا گیا کہ کون ہے، کس کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں. کہا گیا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آج میرے ساتھ نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بتایا گیا تو قد ارسل الیہ، آپ کے لیے دروازے کھول دیے گئے. قیل مرحبا بی فنعم المجیء جاء، آپ کو وہاں پہ اہلاً سہلاً مرحبا کہا گیا اور کہا کہ آپ کا آنا بہت ہی اچھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے آسمان پہ چڑھتا ہوں تو میں وہاں پہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں. جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ھذا ابوک آدم فسلم علیہ، یہ آپ کے باپ آدم ہیں، آپ ان پر سلام کہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الانسان حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پر سلام پیش کیا. فرد السلام، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر آپ کو مرحباً بابن صالح والنبی صالح کے الفاظ سے مرحباً کہا کہ اے میرے اچھے بیٹے، اے اچھے نبی، ان الفاظ سے آپ کا استقبال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ چیزیں آپ کی دائیں جانب بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ بائیں جانب بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟
تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آدم کی اولاد کی کچھ وہ روحیں ہیں جو نیک بخت ہیں، وہ دائیں جانب ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بدبخت ہیں، وہ بائیں جانب ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ جو دائیں جانب ہیں یہ اہل جنت میں سے ہیں، اور جو بائیں جانب ہیں یہ اہل نار میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے بائیں جانب دیکھا بقا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر ثم صعد بی، جبریل مجھے لے کر کے مزید اوپر چڑھنا شروع ہوئے۔ میں دوسرے آسمان پہ آیا، آسمان کا دروازہ میرے لیے کھلوایا گیا، اور دوسرے آسمان پہ میری ملاقات جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی خالہ زاد جو ان کے بھائی تھے یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں سے میری ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ میں نے سلام پیش کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ درمیانے قد کے تھے اور سرخ رنگ تھا آپ کا، اور آپ ایسے محسوس ہو رہے تھے کہ آپ کے بالوں سے پانی گر رہا تھا جیسے کوئی شخص غسل کر کے غسل خانے سے باہر آیا ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، اس کا دروازہ میرے لیے کھولا گیا، تو میری تیسرے آسمان کے اوپر ملاقات جو ہے وہ میرے بھائی یوسف کے ساتھ کروائی گئی۔ یوسف علیہ السلام پہ میں نے سلام پیش کیا، یوسف علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ قَدْ عُؤْتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ جیسے پوری دنیا کے آدھے حسن کو اللہ نے یوسف کو عطا کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں آگے چلتا ہوں چوتھے آسمان کی طرف، اور چوتھے آسمان پہ میری ملاقات جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ادریس علیہ السلام کے ساتھ کروائی گئی، اور میں نے ان کے اوپر سلام پیش کیا۔ پھر میں آگے چلتا ہوں پانچویں آسمان پہ، پانچویں آسمان پہ میری ملاقات جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہارون علیہ السلام کے ساتھ کروائی گئی، اور پھر میں چھٹے آسمان پہ جب چڑھا تو وہاں پر میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب میں نے موسیٰ علیہ السلام پہ سلام پیش کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، اور میں فلما تجاوزت، جب میں تھوڑا آگے گیا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ پوچھا گیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تو میرے بعد تھے، لیکن ان کی امت کا کثیر حصہ جنت میں جائے گا، جس کے مقابل میری امت کے لوگ تھوڑے ہوں گے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ اس کی امت کا زیادہ حصہ جو ہے وہ اللہ کی جنت کا حقدار بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ ایک پہاڑی کے پیچھے سے ایک آدمی آ رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور لشکر آتا ہے، پھر ایک اور لشکر آتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور لشکر آتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لشکر اتنی تعداد میں ہوتا ہے کہ وہ سب کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور میں پوچھتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اپنی امت کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ ان کی امتوں کا جنت میں سے وہ حصہ تھا جن کے ساتھ وہ آ رہے تھے۔ اور پھر میں غمگین ہوتا ہوں اور مجھے یہ تسلی دی جاتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے سب سے زیادہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کی امت کے ہی 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت کے وارث بنیں گے۔
آپ فرماتے ہیں فزدت، میں نے اللہ سے زیادتی کا مطالبہ کیا کہ اللہ یہ 70,000 کی تعداد تو بڑی تھوڑی ہے۔ مجھے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ہر 1000 کے ساتھ ایک 70,000 کی تعداد ہوگی جو مزید بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت کی وارث بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس سے آگے بڑھا 7ویں آسمان کی طرف، تو وہاں پر میری ملاقات جو ہے وہ میرے باپ ابراہیم کے ساتھ کروائی گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ فسلمت علیہ، میں نے ان کے اوپر سلام کیا، انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو میں دیکھتا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے زیادہ ان کے مشابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم رفعت الى سدرۃ المنتہی، مجھے سدرۃ المنتہی کی طرف لے جایا گیا۔ یہ آسمانوں سے اوپر کا ایک مقام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہی کے درختوں کے جو پھل تھے وہ ایسے تھے کہ جیسے ہجر مقام کے مٹکے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے وہاں پر درختوں کے اوپر پھل لگے ہوئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سدرۃ المنتہی ہے، اور میں نے وہاں سے دیکھا کہ 4 نہریں نکل رہی تھیں، 2 ظاہری طور پر تھیں، 2 باطنی طور پر تھیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ نہریں کیا ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 2 باطنی نہریں ہیں یہ جنت میں جاتی ہیں، اور جو 2 ظاہری نہریں ہیں یہ نیل اور فرات ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے قریب ہی میں نے بیت المعمور دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل مجھے بتاتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المعمور وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجوا لم يعودوا الیہ آخر ما علیہم، جب ان میں سے ایک فرشتہ زندگی میں ایک مرتبہ جب نماز پڑھ لیتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے تو دوبارہ اس کی پھر کبھی باری نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ یہ بیت المعمور جو بیت اللہ کے بالکل اوپر آسمانوں پہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہوا وہ گھر ہے، جیسے اس زمین کے اوپر بیت اللہ کبھی اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہوتا، اسی طرح بیت المعمور میں بھی اللہ کے فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ دودھ اور شہد لایا گیا ایک پیالے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سے دودھ کا گلاس لے لیا، اور جبریل نے مجھے فرمایا کہ آپ نے فطرت کا انتخاب فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس معراج کے موقع پر کچھ جنت اور کچھ جہنم کے جو ہیں وہ مناظر دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں بیت المعمور سے تھوڑا آگے گیا تو میں نے وہاں پر قلموں کے چلنے کی آوازیں سنی۔ جب کثیر تعداد میں قلم چل رہے ہوں تو ان کی ایک چھنچھناہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو لوح محفوظ سے اللہ کے فیصلوں کو نقل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کی طرف سے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ آج ہم معراج کو سیلیبریٹ تو کرتے ہیں، آج ہمارے یہاں ایک مخصوص رات کی عبادت تو کی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کے موقع پر تحفہ دیا گیا تھا، آج ہم اس کی کتنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 50 نمازیں ملی۔ جب میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ وہ تھے جو 2 نمازیں نہیں پڑھ پاتے تھے،
آپ اللہ سے تخفیف کا سوال کر لیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِي، میں نے اللہ سے اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیا، حتیٰ کہ بار بار کرتا رہا، اور جب 5 نمازیں رہ گئیں موسیٰ علیہ السلام مجھے پھر کہتے ہیں آپ اس میں بھی مزید تخفیف کروا لیجئے۔ کہا کہ اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو ان 5 نمازوں کا پڑھنے والا اور پہرا دینے والا ہوگا اس کے لیے اجر 50 نمازوں کا ہی ہوگا۔ آئیے ذرا آج ہم دیکھیں اور جائزہ لے کے کہ ہم ان نمازوں کی کتنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ نماز تو میرے اور آپ کے دین کا وہ بنیادی ستون تھا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان جو امتیاز ہے، جو خط امتیاز ہے وہ نماز کا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو ہم مسجد میں نماز میں حاضر نہ پاتے، ہم اس کے متعلق یہ سوء ظن کرتے کہ یہ بندہ منافقین میں سے ہے۔ جس کو ہم مسجد میں نہ پاتے، جو نماز میں نہ آتا، ہم یہ سمجھتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا، جس بندے نے نمازوں کی محافظت کی، فرمایا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، یہ نمازیں اس شخص کے لیے کل قیامت کے دن نور کا ذریعہ بنیں گی، یہ نماز اس کے ایمان کی دلیل ہوگی، اور فرمایا یہ نماز اس کے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کا سارا دین ٹھیک ہو جائے گا۔ آئیے میرے بھائیوں، معراج کے موقع پہ آپ نے کئی اور مشاہدات بھی کیے، ان کی ایک لمبی تفصیل ہے، میں صرف اس بات کو آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے اور آپ کے پیغمبر کو جو معراج کے موقع پر تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کس کی طرف سے دیا گیا؟ میرے اور آپ کے مالک کی طرف سے۔ آج ہم اس کی کتنی لاج رکھنے والے ہیں؟ کیا آج جب میرے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا پڑتی ہے تو میں اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے اللہ اکبر کے اوپر لبیک کہتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں آج اپنے کاموں میں مگن رہتا ہوں، یا ہر چیز کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کو بڑا سمجھتے ہوئے میں اللہ کے لیے لبیک کہہ کے نماز میں حاضر ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا؟ میں نے اپنی اولاد کو نماز کتنی سکھائی؟ شریعت کے شاید کہ 1 یا 2 مقام ایسے ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعدیب کے ساتھ بھی وہ چیز سکھانے کا حکم دیا ہے، تو ان میں سے ایک چیز نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھانی شروع کر دو۔ فرمایا 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں، ان کو مار کے بھی ان کی عادت بنانی پڑے تو ان کو تم مار بھی سکتے ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے آپ کی زبان پر یہی کلمات تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ میرے صحابہ، نمازوں کی محافظت کرنا، نمازوں کی محافظت کرنا، نمازوں کی محافظت کرنا۔ کیوں؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ آئیے آج اگر میں اور آپ اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔